فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پروگرام نیکی کی بات مفتی ناصر علی کے ساتھ 5 منٹ کے مدرسے میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا سب سے پہلا موضوع ہے قرآن کریم کی آیت کی ترجمے کے بارے میں۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، اگر کوئی گناہ گار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو اپنی لا علمی کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ ہمارا دوسرا موضوع ہے طب نبوی سے علاج کے بارے میں۔ یہ روایت ابن سنی میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک بے ہوش شخص کے کان میں کچھ پڑھ کر دم کیا، جس سے وہ ہوش میں آ گیا، تو آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، تم نے کیا پڑھا؟ انہوں نے عرض کیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا سے سورہ مومنین کی آخر یعنی وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین تک پڑھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص پوری یقین کے ساتھ اس کو پڑھ کر پہاڑ پر دم کرے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے آخرت کے بارے میں، جہنم کا جوش۔ قرآن کریم میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 12 اور 13 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب جہنم قیامت کے جھٹلانے والوں کو دور سے دیکھے گی تو وہ لوگ دور سے ہی اس کا جوش و خروش سنیں گے، اور جب وہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت ہی موت پکاریں گے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے دنیا کے بارے میں کہ دنیا کے پیچھے بھاگنے کا وبال کیا ہے۔ یہ روایت معجم اوسط طبرانی میں موجود ہے۔ اس کے نقل کرنے والے حضرت ابو ذر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کے پیچھے پڑ جائے اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، اور جو دنیاوی مقصد کے لیے اپنے آپ کو خوشی سے ذلیل کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ایک گناہ سے آگاہی کے بارے میں کہ سود کھانے کا عذاب کیا ہے۔ یہ روایت ابن ماجہ میں ہے۔ اس کو نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی شب میرا گزر چند ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے پیٹ گھڑوں کے مانند بڑے بڑے تھے، جس میں سانپ تھے جو پیٹ کے باہر سے نظر آتے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا یہ سود کھانے والے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں کہ نرم مزاجی اختیار کرنا۔ یہ روایت ترمذی میں ہے۔ اس کو نقل کرنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسے شخص کی خبر نہ دوں جو دوزخ کے لیے حرام ہے اور دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے؟ ہر ایسے شخص پر جو تیز مزاج نہ ہو بلکہ نرم ہو، لوگوں سے قریب ہونے والا ہو، نرم بات کرنے والا ہو۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے نبی علیہ السلام کی ایک سنت سے آگاہی کے بارے میں کہ غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ یہ روایت مسلم شریف میں اس کو نقل کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب غسل جنابت فرماتے تو سب سے پہلے ہاتھ دھوتے، پھر سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، پھر استنجے کی جگہ دھوتے، پھر جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح وضو کرتے، پھر پانی لے کر اپنی انگلیوں کے ذریعے سر کے بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے، پھر 3 دفعہ دونوں ہاتھ بھرتے، پھر یکی بعد دیگرے اس کو سر پر پانی ڈالتے، پھر سارے بدن پر پانی بہاتے اور سب سے آخر میں دونوں پاؤں دھوتے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ایک فرض سے آگاہی کے بارے میں کہ حج کن لوگوں پر فرض ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا آخری موضوع ہے اسلامی تاریخ میں صفا پہاڑ پر اسلام کی دعوت۔ نبوت ملنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک پوشیدہ طور پر دین کی دعوت دیتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ السلام کو کھلم کھلا اسلام کی دعوت دینے کا حکم ہوا۔ اس حکم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر مکہ کے تمام خاندان والوں کو آواز دی۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے جو عنقریب تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم اس بات کا یقین کرو گے؟ سب ایک زبان ہو کر بولے، کیوں نہیں، آپ تو صادق اور امین ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں، ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور بتوں کی عبادت چھوڑ دو۔ میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈرانے اور آگاہ کرنے آیا ہوں جو بالکل تمہارے سامنے ہے۔
یہ سن کر سبھی لوگ سخت ناراض ہوئے، جن میں آپ علیہ السلام کا سگا چچا ابو لہب آپ علیہ السلام کے ساتھ سخت کلامی سے پیش آیا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی تباہی کے بارے میں سورہ لہب نازل فرمائی۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ براہ کرم نیکی کی اس دعوت میں میرا ساتھ دینے کے لیے اس کو آگے شیئر فرمائیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔